بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دوست نے اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ میں نے جب انہیں کچرا کنڈی کے ڈھیر پر بیٹھے دیکھا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ دوست سے بات کی لیکن وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے جانے کے لیے راضی نہ ہوا، اس لیے میں نے انہیں اپنے گھر پر رکھ لیا۔ میری بیوی نیک تھی، وہ ان کی خوب خدمت کرتی۔ جلد ہی ہمارے دن پوری طرح بدل گئے اور میں خوب ترقی کرنے لگا۔ کچھ مہینوں بعد میرا دوست مجھے ملا تو اسے دیکھ کر میری رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کی حالت۔ میں دفتر سے واپس لوٹ رہا تھا کہ جب ہی محلے کی کچرا کنڈی پر میں نے لوگوں کا رش دیکھا۔ کافی سارے لوگ وہاں جمع تھے اور آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے بھی تجسس ہوا کہ کچرا کنڈی پر ایسا کیا ہے جو لوگوں نے رش لگا رکھا ہے۔ پہلے میرے ذہن میں آیا کہ شاید کسی نے کوئی مردہ بچہ پھینک دیا ہو، کیونکہ آج کل ایسی خبریں بہت زیادہ عام تھی کہ لوگ اپنے ناجائز بچوں کو کچرا کنڈی پر پھینک رہے تھے۔ کچھ ہفتے پہلے بھی اسی کچرا کنڈی سے ایک نوزائیدہ بچے کی لاش ملی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک یہ رش چھٹ چکا ہوتا۔ خیر، تجسس کے عالم میں میں بھی کچرا کنڈی پر رک گیا۔ ایک دو لوگوں سے پوچھا تو کہنے لگے، پتہ نہیں کوئی پاگل عورت ہے کچرا کنڈی پر بیٹھی ہے اور روئی جا رہی ہے۔ میں نے ذرا سا لوگوں کو سائڈ پر ہٹایا اور پھر جیسے ہی میری نظر اس عورت پر پڑی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ تو گل آنٹی تھی، جنہیں میں بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ پاگل تھی اور نہ ہی کوئی ایسا ذہنی مسئلہ کہ وہ کچرا کنڈی پر بیٹھ کر اس طرح روتی۔ میری ان سے آخری ملاقات تقریباً 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ بالکل ٹھیک اور نارمل تھی، اپنے گھر میں خوشباش تھی۔ یہ شبیر کی شادی کے وقت کی بات تھی۔ اس کے بعد سے میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شبیر کی بیوی کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ میں نے اس کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گل آنٹی کو دیکھ کر میں جلدی سے آگے بڑھا۔ میں نے آواز دی، گل آنٹی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شبیر کہاں ہے؟ آپ اس حال میں یہاں کچرا کنڈی پر کیوں بیٹھی ہیں؟ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری اور پھر وہ ایک دم ہی سر جھکا گئی اور منہ پھیر لیا، جیسے خود کو مجھ سے چھپانا چاہتی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا، لوگوں سے کہا کہ یہ میری جاننے والی ہیں، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں انہیں ان کے گھر پہنچا دوں گا۔ وہاں موجود لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، گھر کے بڑوں کی خبر نہیں، اگر پاگل عورت ہے تو باندھ کے رکھنا چاہیے تھا نا، جانے کیسی اولاد ہے، بوڑھی ماں کا بھی خیال نہیں۔ سارا ہی محلہ پریشان ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں نے گل آنٹی کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی بھی گل آنٹی کو پہچانتی تھی، ہماری شادی پر گل آنٹی نے شرکت کی تھی۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جو کوئی ان سے ایک بار مل لیتا وہ انہیں دوبارہ بھول نہیں سکتا تھا، اس لیے ریما بھی انہیں فوراً پہچان گئی۔ وہ جلدی سے انہیں اپنے ساتھ واش روم میں لے گئی، صاف ستھرا کروایا، انہیں پہننے کے لیے اپنا سوٹ دیا، اور پھر جب وہ واپس آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھی تو مجھ سے نظریں نہ ملا سکیں۔ گل آنٹی جیسی نفیس خاتون کو اس طرح دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، آنٹی کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں پریشان سی ہیں؟ کچرا کنڈی پر بیٹھی تھی اور شبیر کہاں ہے؟ بتائیں تو کیا معاملہ ہے؟ انہیں اس طرح دیکھ کر نہ صرف میرا دل پسیج گیا تھا بلکہ میرے ذہن میں بہت سے خیالات گردش کر رہے تھے۔ شبیر کی بیوی مہوش کو پہلی بار دیکھتے ہی میں اس کی فطرت جان گیا تھا، اس لیے مجھے یہ فوراً خیال آیا کہ کہیں مہوش نے تو گل آنٹی کو، مگر میں خود سے ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا معاملہ ہے، اور پھر گل آنٹی نے روتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ کہنے لگی، بیٹا شبیر کے پردیس میں نوکری لگ گئی تھی، وہاں سے اس کا اور بیوی کا ویزا آیا تھا، اس نے گھر فروخت کر کے باقی ساری کارروائی کی اور اپنی بیوی کے ساتھ پردیس چلا گیا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا گھر بھی نہیں پتا جہاں بڑے بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے۔ گل آنٹی کے کہنے کا مطلب اولڈ ہوم تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، شبیر باہر کب گیا ہے؟ میں اس کا دوست تھا لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، بس 15 دن ہونے والے ہیں جب سے میں وہاں یہاں بھٹکتی ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو کسی کچرا کنڈی پر بیٹھ جاتی ہوں،
ابھی کچرا کنڈی پر ایک تھیلی میں مجھے شبیر کی پسندیدہ ڈش نظر آئی جو سڑ چکی تھی، تو بے اختیار ہی اسے یاد کر کے رونے لگی اور پھر لوگ جمع ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ پھر نظر چرائے مجھ سے روئے جا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا اگر اسے جانا تھا تو پھر گھر فروخت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آنٹی شرمندگی سے کہنے لگی بیٹا اس کی بیوی مہوش کا یہی فیصلہ تھا کہ اب وہ دوبارہ یہاں واپس نہیں آئیں گے، اسی لیے گھر فروخت کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ میری بیوی نے انہیں تسلی دی، کہنے لگی کھانا تیار ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ گل آنٹی کی آنکھوں میں چلبلاتے آنسو دیکھ کر ریما نے ان کا دھیان بٹایا تھا۔ وہ گل آنٹی کو اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے اشارے سے اس نے شبیر کو فون کرنے کو کہا۔ میں نے شبیر کو فون ملایا تو اس کا فون مسلسل بند تھا۔ میں نے اپنی بیوی ریما سے کہہ دیا کہ تم آنٹی کا خیال رکھو، میں کسی طرح شبیر کا نمبر نکالتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے پردیس میں اس کا کانٹیکٹ نمبر کچھ اور ہوگا۔ میں معلوم کرتا ہوں، ایک دو دوستوں سے کسی کو نہ کسی کو خبر ضرور ہوگی، پھر میں اسے گل آنٹی کی حالت سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ تو اس نے بڑی غلطی کی ہے، اگر جانا ہی تھا تو گھر فروخت کر کے کیوں گیا؟ اس عمر میں اس نے اپنی ماں سے سر کی چھت بھی چھین لی۔ مجھے شبیر کی اس حرکت پر نہ صرف افسوس ہوا بلکہ اس کے مستقبل کی بھی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ اپنی ماں کو اس حال میں پہنچا کر وہ ترقی تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ یہی میرا یقین تھا۔ گل آنٹی نے کھانا کھایا تو وہ جانے کی ضد کرنے لگی، کہنے لگی میں تم لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں، مجھے تو میری اولاد نے دھتکار دیا، میں تم لوگوں کو کیا پریشان کروں؟ میں گل آنٹی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ میری ماں جیسی ہیں، میری ماں کو اس دنیا سے گئے 2 سال ہو گئے ہیں، آج تک ان کی کمی پوری نہیں ہوئی۔ اب اگر آپ مجھے قسمت سے ملی ہیں تو میں اس طرح آپ کو سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک شبیر واپس نہیں آتا آپ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ میری بیوی بھی بہت اچھی نیک فطرت کی تھی، اس نے گل آنٹی کو گھر میں رکھنے پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ خود کہنے لگی کہ آنٹی آپ نہ جائیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے گھر میں بھی رونق لگ جائے گی۔ میرے تو بچے بھی نہیں ہیں، میں اکیلی رہتی ہوں، آپ کے ساتھ میرا بھی دل لگا رہے گا۔ ہمارے بہت اصرار پر گل آنٹی ہمارے گھر ہی رک گئی۔ میں نے اپنی ماں کا کمرہ انہیں دے دیا تھا اور وہ مجھے بہت زیادہ دعائیں دے رہی تھی۔ انہیں کمرے میں چھوڑ کر جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیوی ریما کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، شبیر کو اس کی ماں کی حالت بتائیں گے تو وہ ضرور واپس آئے گا۔ میں نے ریما کی طرف دیکھا اور اسے بتایا کہ میں اور شبیر جب 10ویں جماعت میں تھے، جب ہماری بہت زیادہ دوستی اچھی ہو گئی تھی، شبیر پیسے والا تھا، اس کے گھر کی کافی سہولیات تھیں، اسی لیے میں گیم وغیرہ کھیلنے شبیر کے پاس چلا جاتا۔ شبیر کے ابا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری کرتے تھے، اس لیے ہم سے زیادہ ان کے حالات اچھے تھے۔ تب گل آنٹی ہی میری پسند کے کھانے بناتی تھی، شبیر کے منہ سے نکلی ہر بات وہ پورا کر دیتی تھی۔ گل آنٹی کبھی میرے ساتھ غیروں جیسا سلوک نہیں کرتی تھی، وہ انتہائی نفیس خاتون تھی، ایک سے بڑھ کر ایک لباس پہنتی تھی۔ میں نے اس زمانے میں گل آنٹی کے پاس وہ سب کچھ دیکھا تھا جو کسی بھی اچھی اور امیر خاتون کے پاس ہو سکتا تھا۔ گل آنٹی تو میری آئیڈیل تھی، میں اپنی ماں سے بھی کہتا تھا آپ گل آنٹی کی طرح کیوں نہیں رہتی، ان کی طرح کے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ تب میری ماں مسکرا کر کہتی کہ بیٹا ہر ایک کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن آج کل گل آنٹی کی حالت کو دیکھ کر مجھے زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ واقعی ہر ایک انسان کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میری ماں کے آخری وقتوں میں تو میری بیوی ریما نے ان کی بہت خدمت کی تھی، ان کا بہت خیال رکھا تھا، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، لیکن گل آنٹی کے ساتھ تو مہوش بہت ہی برا سلوک کر گئی تھی۔ مجھے حد سے زیادہ پریشان اور افسردہ دیکھ کر ریما کہنے لگی آپ کل ہی شبیر سے رابطہ کریں، جب اسے پتہ چلے گا کہ گل آنٹی کی حالت کیا ہے تو وہ خود لوٹ آئے گا۔ پھر ساری رات میں نے کروٹیں بدلتے گزار دی، بار بار تصور میں مجھے اپنی ماں کا چہرہ نظر آتا، ساتھ ہی گل آنٹی کا وہ جوانی والا روپ یاد آتا کہ وہ کس قدر حسین تھی اور کتنی خوبصورت۔ ان کے شوہر بھی ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کا گھر میرے لیے ہمیشہ ہی ایک مثالی گھر رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے گل آنٹی کا یہ روپ دیکھنے کو ملے گا۔
ایسے ہی فجر کی اذانوں کی آواز بلند ہوئی۔ میں نماز پڑھ کر کمرے سے نکلا تو میں نے گل آنٹی کو گارڈن میں دیکھا۔ وہ کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت ساری دعائیں دی اور کہنے لگی، تم ابھی بھی پہلے جیسے ہو۔ پہلے بھی جب تم ہمارے گھر آتے تھے تو میرا بڑا خیال کرتے تھے۔ تم نے اب بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ایسی حالت میں مجھے دیکھ کر منہ موڑ جاتا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بالکل بھی فکر نہ کریں، یہ گھر بھی آپ کا ہے اور ہم لوگ بھی آپ کے ہیں۔ کوئی آپ کو یہاں سے جانے کا نہیں کہے گا، آپ سکون سے یہاں رہیں۔ وہ کہنے لگی، بس میں تم لوگوں پر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ مجھے تو میری بہو نے قبول نہیں کیا، میں ریما کو کیسے پریشان کروں؟ میں نے مسکرا کر کہا، مائیں بچوں کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، میری اور ریما کی سوچ ہے۔ میری بات پر ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا تھا، جیسے وہ کسی بات کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آنکھوں میں آتی نمی کو انہوں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد میں دفتر کے لیے نکلا تو دفتر جانے کی بجائے میں سیدھا حماد کے گھر پہنچ گیا۔ حماد میرا اور شبیر کا مشترکہ دوست تھا۔ اس کی مجھ سے تھوڑی کم دوستی تھی لیکن شبیر سے زیادہ۔ مجھے یقین تھا اسے شبیر کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ضرور ہوگا۔ اتنے سالوں بعد مجھے اپنے گھر دیکھ کر حماد بالکل حیران رہ گیا۔ پھر مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگا، یار شادی کے بعد تو سبھی بہت مصروف ہو گئے ہیں، پرانے دوستوں سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے اس سے خیر خیریت پوچھی تو پتہ چلا کہ اس کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی 2 بچوں کا باپ بن گیا ہے۔ پھر میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے شبیر کے بارے میں پوچھا۔ میں کھل کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے بس شبیر کا نمبر چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا، شبیر تو پردیس میں پوری طرح سیٹل ہو گیا ہے، ایک بہت بڑی کمپنی میں اس کی نوکری لگی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی وہاں ایک لگژری اپارٹمنٹ میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مجھے بھی شبیر کا نمبر دو۔ بس ایسے ہی پرانے دوستوں کی یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا کچھ بات چیت ہو جائے۔ اس نے فوراً ہی مجھے شبیر کا نمبر دے دیا۔ پھر میں نے اس سے گل آنٹی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، گل آنٹی کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایک بار میں نے شبیر سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ وہ کسی رشتہ دار کے گھر ہیں۔ کچھ دیر حماد کے پاس بیٹھ کر میں باہر نکلا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ شبیر نے اپنی ماں کے حوالے سے سب کو جھوٹ کہا تھا کہ وہ کسی رشتہ دار کے پاس ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ سڑک پر در بدر گھوم رہی تھی۔ میں دفتر میں پہنچا تو وہاں جاتے ہی میں نے سب سے پہلے شبیر کو فون لگایا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے میرا فون اٹھایا اور میری آواز سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا، تب میں نے اسے آنٹی کے بارے میں بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ وہ مجھے کچرا کنڈی کس حالت میں ملی تھی اور کسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، یار میں نے کہا تھا انہیں کہ ان کے بھائی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ نہ مانی، اولڈ ہاؤس وہ جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں کیا کرتا، میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے کہا، تم واپس آؤ اور گل آنٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تمہاری اتنی اچھی نوکری ہے تو تم ان کا خرچہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ وہ کہنے لگا، میری بیوی مہوش اماں کو ساتھ رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے، وہ یہاں پر انہیں اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتی۔ وہاں ہمارا ماموں کے سوا کوئی نہیں، اماں ماموں کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں تو خود بیچ میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ تم انہیں کسی اولڈ ہاؤس پہنچا دو، ان کا خرچہ میں تمہیں بھیج دوں گا، یا پھر چاہو تو اپنے گھر رکھ لو، لیکن مجھ سے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ شبیر کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس کو بڑا کرنے کے لیے گل آنٹی نے بہت محنت کی تھی۔ میں نے شبیر سے کہا کہ انہیں تمہارے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، آج سے وہ میری ماں ہیں۔ اور میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ جب میں گھر واپس پہنچا تو ریما اور گل آنٹی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ گل آنٹی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ کافی نارمل نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے ان کے سامنے شبیر کی کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب رات کو ریما نے مجھ سے شبیر کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس نے کہا، تم اب بتاؤ، اب میں آنٹی کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آؤں یا ہم انہیں خود رکھ لیں؟ میری بات سن کر کہنے لگی، آنٹی کے آنے سے تو میرا بہت دل لگ گیا ہے، مجھے ان کے یہاں پر رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ تو بہت ہی تجربہ کار اور سمجھدار عورت ہے،
ان کے ہونے سے مجھے بہت آسانی ہوگی، اور پھر وہ بہت ہی محبت کرنے والی بھی ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، پھر آپ کی ماں بھی چلی گئی تو ہمارے پاس کوئی نہ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آ کر تحفہ گل آنٹی کو ہمارے گھر بھیج دیا ہے، تو میں انہیں ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی۔ ریما کی سوچ پر مجھے خوشی ہوئی تھی، اور پھر گل آنٹی نے ہمارے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے ہمارے گھر کو اپنا گھر مان لیا تھا۔ وہ ریما کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی تھی۔ میں دفتر جاتا تو مجھے یہ فکر ستاتی کہ میری بیوی اکیلی ہوگی، لیکن گل آنٹی کے آنے کے بعد سے تو میں بالکل بے فکر ہو گیا تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں گل آنٹی نے خود بتایا تھا کہ ان کا ایک بھائی ہے، لیکن وہ اس کے گھر نہیں جانا چاہتی کیونکہ ان کی بھابھی بھی مہوش جیسی ہی ایک عورت ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ 3 مہینے بعد ہمیں ایک ایسی خبر ملی جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دراصل ریما کے ساتھ کچھ ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اور ہم اولاد کی خوشی سے محروم تھے۔ لیکن گل آنٹی اس دن رات دعا دیتی کہ جلد ہی اس کی گود میں خوشی آ جائے، اور 3 مہینے میں ہمیں وہ خوشخبری ملی تھی کہ ہم دونوں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ ریما امید سے ہو گئی۔ ڈاکٹروں کو بھی جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران ہوئے، کیونکہ ریما کی پرانی رپورٹس بالکل مختلف تھی، اور اب اس کی یہ پریگنینسی ایک طرح سے معجزہ ہی تھی۔ ریما کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ گل آنٹی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ان کے قریب ہو گئی تھی، اور گل آنٹی نے ایک ماں کی طرح ہی اس حالت میں ریما کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ 2 مہینے اور گزرے تو ایک دن میرے باس نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ تم بہت ہی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہو، اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہماری نئی برانچ میں ہم تمہیں مینیجر کے طور پر ٹرانسفر کر دیں۔ دوسری برانچ تمہارے گھر سے قریب بھی ہے۔ مینیجر بننے کی خوشی میں تمہیں گاڑی بھی ملے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گیا، کیونکہ فی الحال میں جس پوسٹ پر تھا وہاں سے مینیجر کی پوسٹ پر پہنچنے کے لیے مجھے کم سے کم 4 سال کا انتظار اور کرنا تھا۔ لیکن اتنی اچانک مجھے یہ پوسٹ ملی تھی کہ میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھا۔ دوسرے ہی دن سے میں مینیجر کے طور پر اس برانچ میں پہنچ گیا، اور پھر ایک ہفتے بعد مجھے کمپنی کی طرف سے گاڑی بھی مل گئی۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ میں گل آنٹی کی دعاؤں کے ہزار میں گھر سے نکلتا۔ جب گھر داخل ہوتا تو مجھے دیکھتے ہی وہ مسکراتی، میری خیر خیریت معلوم کرتی، مجھے اپنے پاس بٹھاتی، میں اپنے ہر مسئلے کو ان سے ڈسکس کرتا۔ وہ بہت سمجھداری کے ساتھ میرے بہت سے مسائل کو حل بھی بتا دیتی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ انہوں نے میری زندگی کے بہت سے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا تھا۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ ہمارے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ہم نے اس کا نام رکھنے کا حق بھی گل آنٹی کو دیا تھا۔ گل آنٹی نے اس کا نام مہربانو رکھا تھا۔ مہربانو ہمارے گھر میں مزید رونق لے آئی۔ ہماری زندگی پوری طرح ٹھیک ہو گئی۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا، لیکن ایک دن میں دفتر سے واپسی کے لیے نکلا تو دفتر پر کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اجڑی ہوئی حالت، بکھرے ہوئے بال، وہ شخص کسی طرح پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گندے کپڑے دیکھ کر تو کوئی بھی اسے دیوانہ، مجنوں یا پاگل ٹھہرا سکتا تھا، لیکن مجھے اسے پہچاننے میں 2 سیکنڈ بھی نہ لگے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شبیر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگا اور مجھ سے گل آنٹی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے گل آنٹی کے بارے میں تو کچھ نہ بتایا، البتہ اسے اپنے آفس میں بلا کر بٹھا لیا اور کہا کہ یہ بتاؤ، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ تمہارا حال کیا ہو رہا ہے؟ تم پردیس سے کب لوٹے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا اس کی پردیس میں نوکری چھوٹ گئی تھی، پھر دوبارہ اسے نوکری نہ ملی۔ مجبوراً وہ اپنی بیوی کے ساتھ وطن واپس آیا، لیکن اس کی بیوی کو پیسوں اور عیاشی کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے جب یہاں آ کر ان کے حالات نہ سنبھلے تو وہ کسی اور آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے شبیر کو تنہا چھوڑ دیا۔ شبیر یہاں جانے سے اپنا گھر فروخت کر چکا تھا۔ نوکری اس کے پاس تھی نہیں۔ جو جمع پونجی تھی کچھ دن ہوٹل میں رہ کر اس نے وہ خرچ کر دی، اور اب وہ بالکل ہی اس طرح سڑک پر تھا جس طرح کچھ عرصہ پہلے گل آنٹی سڑک پر تھی۔
وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دو، ان کی بد دعائیں لے کر میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، تم کیسی اولاد ہو؟ تمہیں اپنی ماں کی فطرت کا نہیں معلوم؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ گل آنٹی نے تمہیں کبھی بد دعا بھی دی ہوگی؟ انہوں نے تمہیں کبھی کوئی بد دعا نہیں دی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ ان کے آنسوؤں نے عرش کو ہلا دیا اور تمہیں خود بخود سزا مل گئی، لیکن ایک ماں کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دے سکتی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، نہ کہ تمہاری ماں کی بد دعاؤں کا اثر۔ تم نے خود ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تمہارے پیچھے تمہاری ماں کا کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گی؟ تم نے تو اس کے سر سے چھت بھی چھین لی، لیکن اب خود پر گزری ہے، تمہیں احساس ہو رہا ہے، اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے۔ اگر اب بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تم شاید کبھی پلٹ کر گل آنٹی کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ تم جیسا انسان اولاد کہلانے کے لائق نہیں، اور نہ ہی گل آنٹی کو اب تمہاری ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا، معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، بس ایک بار مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میرا دل تو نہیں تھا کہ میں اسے گل آنٹی سے ملواؤں، لیکن وہ گل آنٹی کی اولاد تھا، میں اسے ان سے دور کر سکتا تھا۔ گل آنٹی اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ شبیر کو سینے سے لگایا تھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اس کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ شبیر نے خود پر گزری ہر اذیت کے بارے میں انہیں بتایا۔ جب گل آنٹی نے اپنی کسی پریشانی کا تکلیف کا ذکر شبیر سے نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ماں کی محبت ہر لالچ سے پاک ہوتی ہے۔ انہوں نے شبیر کو فوراً معاف کر دیا اور اسے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ پھر گل آنٹی نے مجھ سے کہا تھا میں شبیر کے لیے کسی نوکری کا انتظام کر دوں۔ میں نے گل آنٹی سے کہا کہ وہ تو میں کر دوں گا، لیکن اب میں آپ کو شبیر کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ میری بیٹی مہر گل آنٹی کو دادی کہنے لگی تھی اور ریما بھی انہیں اماں پکارنے لگی تھی۔ میں نے کہا میں اپنی بیٹی کی دادی کو اس سے دور نہیں کر سکتا، اور یہی شبیر کی سزا ہے کہ اب وہ دوبارہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ میں شبیر کو تو سیٹ کروا دوں گا، لیکن آپ اسی گھر میں میرے ساتھ رہیں گی۔ میری بات سن کر گل آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تھا اور مجھے یقین دلایا تھا وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ میں نے شبیر کو نوکری دلوا دی تھی، وہ ایک کمرے کے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے حالات ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن میں نے گل آنٹی کو اپنے گھر سے نہیں جانے دیا تھا۔ وہ خود بھی اب مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ شبیر جب بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھتا تو بہت روتا، بار بار اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا، جبکہ گل آنٹی اسے معاف کر چکی تھی، لیکن اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے زندگی میں جتنا بھی خسارہ اٹھایا ہے وہ انہی گناہوں کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ آج گل آنٹی کو میرے گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں۔ میری بیٹی 9 سال کی ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ خوشیاں بڑھتی چلی گئی ہیں۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم اپنے بڑوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کی عزت اور احترام نہیں کریں گے، تب تک ہم زندگی میں کبھی کامیابی اور ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑوں کی دعائیں تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔